بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، پچھلی نشست میں بہت کام کی باتیں بیان کی گئی تھی۔ اس میں ان تمام 25 کے قریب کاموں اور افعال کو بیان کیا گیا تھا جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ اس نشست میں 24 یا 25 کے قریب ایسے افعال اور کاموں کو بیان کیا جائے گا کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اچھا، قضا کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ جن کاموں کو کرنے پر کفارہ لازم ہوگا وہ کیا ہے؟ اس میں 3 آپشن ہے۔ نمبر 1 کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آدمی 60 دن تک مسلسل جو ہے روزے رکھے، یعنی آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں اور وہ تسلسل سے ہو، اس میں ایک مرتبہ بھی اگر خلا آ گیا، آدمی نہ رکھ سکا، تو دوبارہ تسلسل کے ساتھ 60 دن تک روزے رکھنے ہوں گے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اب ہم ان کاموں کو بیان کرتے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جو ہے، اس کو معلوم تھا کہ روزہ ہے اور اس نے دوائی پی لی، اس سے جو ہے قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح کسی نے روزے میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر جو ہے کفارہ ہے اور قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کوئی پان سگریٹ کا نسوار کا عادی ہے، اب اس کو پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے تو اس نے ان میں سے کوئی بھی چیز کھا لی یا پی لی تو اس پر جو ہے قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اچھا، ایک شخص جو ہے اس نے بیوی سے جو ہے بوس کنار کر لیا اور جو ہے اس سے انزال ہو گیا تو اس پر صرف قضا ہے اور جو ہے کفارہ اس میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے اس نے داڑھ نکلوائی اور داڑھ کے نکلوانے سے خون حلق میں چلا گیا تو اس پر قضا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے اس کے جو ہے دانت میں جو ہے ٹوٹ گیا یا پس ہو گئی تو خون یا پیپ جو ہے اس کے حلق میں چلا گیا اور خون کی مقدار جو ہے تھوک سے غالب ہوگی تو اس پر قضا لازم ہوگی۔ ایک شخص جو ہے اس نے قصدن جو ہے منہ بھر کے قے کر لی تو اس پر بھی جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پہ قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہوں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں اور ہمارا روزہ فاسد ہو رہا ہو۔ اسی طرح کسی شخص نے ایسی چیز کھا لی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے کنکر ہو گیا، لکڑی کا ٹکڑا ہو گیا، مٹی ہو گئی یا کاغذ ہو گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ سمجھ کے جو ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے دماغ میں یہ گمان تھا کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح سخت بیماری کی وجہ سے کسی نے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سحری کے وقت جو ہے ختم ہونے کے بعد یہ خیال آیا، سحری کا وقت جو ہے ختم ہونے کے بعد یہ خیال کر کے کچھ کھا لیا کہ ابھی وقت باقی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن دماغ میں ہوا کہ ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں اور پھر کچھ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی اس نے وضو یا غسل کے وقت غلطی سے جو ہے بلا اختیار پانی اس کے حلق میں چلا گیا، اس پہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ لوبان یا عود کی یا اگربتی کی کسی نے دھونی دھوئی، اس سے بھی جو ہے نا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ایک آدمی تہجد میں وہ رو پڑا، روزے میں تھا، یا روزے کی حالت میں جو ہے کسی وجہ سے آنسو نکل آئے یا پسینے کے قطرے اس کے منہ میں چلے گئے، اب ذائقہ اس کے منہ میں محسوس ہوا، اس نے اس کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ ایک شخص جو ہے وہ نیند کی حالت میں بستر کے قریب کچھ پڑا تھا، اس نے کھا لیا تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی کے دانتوں کے درمیان آپ نے سحری کی اور دانت کے درمیان جو ہے ٹکڑے پھنس گئے، اب سحری تو آپ کر چکے، اب آپ کو جو ہے 12-1 بجے دوپہر کو یا صبح 10 بجے آپ نے جو ہے خلال کیا، کچھ بھی کیا، اور آپ نے اگر وہ کھا لیا، اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہوگا
تب تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ چنے کی مقدار جتنا یا اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا اسی طرح میرے عزیزوں بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے, سورج غروب ہو چکا اور آپ نے روزہ افطار کر لیا, حالانکہ ابھی وقت باقی تھا, تو بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے. ناک میں دوائی آپ نے ڈالی اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. کان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کان میں بعض کا کہنا ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے, بعض کا کہنا ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا, اس لیے اس سے بچا جائے. اچھا اسی طرح کوئی عورت جو ہے اس نے اپنی شرمگاہ میں کوئی دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے قضا لازم ہوگی. اسی طرح روزے میں اگر شوہر جو ہے اس نے بیوی سے زبردستی ہم بستری کر لی اور بیوی جو ہے راضی نہیں تھی تو شوہر پر جو ہے قضا بھی ہوگی, کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا. اچھا اگر بیوی پر جو ہے اس حالت میں صرف جو ہے قضا لازم ہوگی. اچھا دونوں راضی تھے صحبت پہ تو دونوں پر قضا بھی ہوگی, کفارہ بھی ہوگا. یہ بڑے اہم 25 کے قریب مسائل ہیں, ان کو جو ہے غور سے سنیں. اچھا ایک اور مسئلہ کہ درخت کے پاس سے آپ گزر رہے تھے, آپ کے گھر میں باغ ہے, آپ نے درخت کے پتے کھا لیے یا سبزی کھا لی, اس پر جو ہے قضا بھی لازم ہوگی, کفارہ بھی ہوگا. ایک اور آخری بات کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذرات جو ہے آپ نے ٹوتھ پیسٹ کیا, کلی کر لی, لیکن آپ نے ایسے ٹوتھ پیسٹ کیا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے ذرات جو ہے میرے حلق میں جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو نگل لیا, اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں اسی وجہ سے مکروہ ہے. تو میرا عزیزوں یہ تقریباً 24 یا 25 افعال ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور ایک مسئلے کا دیکھیں بیان کرنا 100 نوافل پڑھنے سے افضل ہے. تو کوشش کریں کہ یہ 25 مسائل آپ ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. یہ میرے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے, آپ کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے, اور شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ ہم اس کو پھیلانے سے رکیں, کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے کتنے کام ہیں وہ کر لیتے ہیں. وضو کرنے گئے, پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا تو روزہ ٹوٹ گیا. تو کوشش کریں ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور ایک بات تاکیداً میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جتنی باتیں بیان کی گئیں اس حد تک رہا جائے. اس میں تھوڑا سا بھی اگر 19-20 ہو جائے تو کسی مفتی سے ضرور پوچھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.